پوائنٹ میرا نام بلال عباسی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے وکلاء نے جیل ٹرائل کو چیلنج کر رکھا ہے کہ یہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا، سائفر کیس کا یا نیب کو کے کیسز کا جو ٹرائل جیل کے اندر ہو رہا ہے یہ غیر قانونی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب دلائل دے رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے، جس کی سربراہی کر رہے ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس رفعت سمن امتیاز۔ عمران خان صاحب کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا میرے ساتھ موجود ہیں۔ کیا عمران خان صاحب کا جیل ٹرائل ہوگا یا ان کو عدالت پیش کیا جائے گا؟ کیا ہوا ابھی تک عدالت میں؟ سر بہت بہت شکریہ۔ پہلے تو بتا دیجیے گا آپ کی استدعا کیا ہے ہائی کورٹ سے؟ سر بہت شکریہ باسی صاحب۔ استدعا یہی ہے کہ یہ جو سیکرٹ طریقے سے ٹرائل چلایا جا رہا ہے جیل کے اندر، یہ جیل کے اندر ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ میڈیا کی، وکلاء کی، تمام لوگوں کی، ان کی فیملی کی ایکسیس ہو، جیسے دوسرے لوگوں کے روٹین میں مقدمات چلتے ہیں ایسے چلایا جائے۔ سیکیورٹی کا جو بہانہ بنایا جاتا ہے کہ عمران خان کی جو ہے سیکیورٹی کی وجہ سے ہم جیل کے اندر کر رہے ہیں، تو یہ سیکیورٹی کا بہانہ اس وقت بنا لیا جاتا ہے جب وہ زمان پارک میں ہوتے تھے اور آپریشن کیا گیا کہ آپ ہر صورت پیش ہوں، اور خان صاحب اس وقت پیش ہوتے رہے۔ اس وقت سرکار کی طرف سے سیکیورٹی بھی نہیں دی گئی اور خان صاحب اپنی سیکیورٹی میں آتے تھے۔ اگر ایک شخص کے لیے ان کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے تو پھر میرا خیال میں جو ہے وہ 26 کروڑ عوام کو یہ کیسے سیکیورٹی دے سکتے ہیں؟ اور جیل کی تعیناتی جو جج کی تعیناتی کے حوالے سے بھی ہم نے اس نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، جس کے اوپر ابھی سماعت جو ہے جاری ہے، اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ یہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اوپن کر دیا ہے جیل کے اندر ہی۔ جیل کے اندر لاسٹ ٹائم بھی ہم ملے ہیں، بے شک وہ ہال بہت بڑا ہے، اس کے اندر کیپیسٹی کوئی 500 700 800 1000 لوگوں کی ہوگی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گیٹ پر صرف وہی لوگ الاؤ ہوتے ہیں، 2 سے 3 یا 4 یا 5۔ فیملی کے اندر 3-4 لوگ تھے، وکلاء میں 3-4 تھے، کسی صحافی کو آج تک ایکسیس نہیں ہے۔ اور جو ریمارکس تھے لاسٹ ڈیٹ کے اوپر، وہ عدالت کے یہی تھے کہ یہ جو آپ لے کر آئے ہیں کابینہ کی منظوری، اس سے پہلے جتنی بھی کارروائی کی گئی تو اس کو پھر کیسے آپ جسٹیفائی کرتے ہیں؟ تو ہم نے دیکھا کہ سرکار کے پاس کوئی ایسی جسٹیفیکیشن نہیں تھی، اسی وجہ سے انہوں نے ڈیٹ لی، اور آج پھر اسی حوالے سے سماعت ہے کہ اس سے پہلے جتنی کارروائی کی گئی کیا وہ بیک سے شروع ہوگی، سٹارٹ سے شروع ہوگی، اور اوپن ٹرائل جو ہے وہ ہم استدعا کریں کہ باہر اوپن ہو، جہاں پر جو مقدمات جوڈیشل کمپلیکس ہے اس کے اندر ہو، اور سیکیورٹی کے انتظامات کر کے خان صاحب کو اس کورٹ کے اندر پیش کیا جائے۔ ڈو یو تھنک کہ آپ کو ریلیف مل جائے گا اس حد تک کہ میاں عمران خان صاحب کی اڈیالہ کے بجائے اسلام آباد کی کچہری میں یا جوڈیشل کمپلیکس میں سماعت ہو؟ دکھ تو نہیں رہا۔ دیکھیں ریلیف جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کیس کے اندر اگر آپ دیکھیں نا جتنی کارروائی ہوئی ہے، ایک تو جو جج کی تعیناتی ہوئی ہے، کیا اسلام آباد کے اندر وہ ایک جج ہی ملے تھے، اور وہ ہائی کورٹ نے اگر وہ ہائی کورٹ جج جو ہے وہ تعینات کرتی تو وہ پھر بھی ایک سمجھ آتی کہ کس طرح سے وہ کانسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں اور ایک پورا پروسیس ہوتا۔ لیکن یہاں پر کوئی اگر حکومت بیٹھتی ہے اور کہیں بھی کسی جج کو پکڑ کر کہتی ہے کہ لو جی عمران خان کا مقدمہ سنو، اس کے اندر کوئی پروسیس انہوں نے فالو نہیں کیا، اور اسی کو اس تعیناتی کو ہم نے چیلنج کیا۔ اور دوسرے نمبر پر خفیہ طور پر اس کیس کے اندر گرفتاری ڈالی گئی، خفیہ طور پر عمران خان کا ریمانڈ لیا گیا۔ ریمانڈ لینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ متعلقہ کورٹ کے اندر پیش کرنا ہوتا ہے 24 گھنٹوں کے اندر اندر جب گرفتاری ڈالی جاتی ہے، تو کسی کورٹ کے اندر پیش نہیں کیا گیا، کہیں پہ ہمیں نہیں پتا تھا، اور ہم نے عدالت میں جا کر 21 تھی یا 22-23 تھی ان ڈیٹس میں سے، ہم نے جا کر عدالت سے پوچھا کہ کیا خان صاحب کا کوئی گرفتاری یا کوئی ریمانڈ والا سین ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ میڈیا کا دور ہے، آپ کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا ہوا ہو، اور اگر ایسا ہوتا تو آپ کو نہ پتہ چلتا۔ تو ہمیں تو پتہ ہی 30 کو جا کر چل رہا ہے۔ جب خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو گرفتاری کے حوالے سے یا ریمانڈ کے حوالے سے پتہ تھا، تو انہوں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتہ تھا۔ تو جب ان کو ہی نہیں پتا، عدالت کے اندر پیش ہی نہیں کیا گیا، ہم کو نہیں پتا، تو وہ کیسا ریمانڈ، کیسی گرفتاری؟ تمام پروسیس کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا جانا چاہیے، اور یہ بالکل آئین کے اوپر حملہ ہے، قانون کے اوپر حملہ۔ نعیم صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے تفصیلی فیصلے میں لکھا ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت اس وجہ سے سائفر کیس میں نے خارج کی ہے کہ اس میں جو سیکشن لگے ہیں سزائے موت کے ہیں یا عمر قید کے ہیں؟ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ بیل کا معاملہ ان کے پاس پینڈنگ تھا، اور وہ بھی شاہ محمود قریشی کی اس بیل کے اندر وہ اتنی اپنی جو ہے وہ وشز یا اپنی بڑھاس یا وہ ایک نکال رہے ہیں۔ میں تو حیران ہوں کہ بات بیل کی ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی سزا ہے 3 مہینوں کے 4 جو ہے ہفتوں کے اندر اندر اس سماعت کو جو ہے وہ اس ٹرائل کو ختم کیا جائے، اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو 248 کے تحت وزیر اعظم کو استثناء حاصل ہے وہ بھی صرف آفیشیل ڈیوٹی کے اندر حاصل ہے۔ بات یہ ہے کہ کیا آفیشیل ڈیوٹی نہیں ہے کہ امریکہ سے کوئی دھمکی دے؟ کیوں نہیں یہ عدالت نے بات جو ہے وہ اس کے اندر اپنے حکم کے اندر لکھی؟ وہ لکھتے کہ امریکہ سے دھمکی ملی، ڈونلڈ بلوم جو ہے وہ آج ملاقاتیں کر رہا ہے نواز شریف سے،
تو یہ ساری چیزیں جوڑتی ہیں کہ اس سے پہلے بھی یہ ہمیشہ جو ہے ان کے ساتھ سیٹل کر کے آئے ہیں، اور عمران خان کو کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا امریکہ کے خلاف تھا تو یہ اس کے حق میں باتیں کرتا رہا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ جو ہے برابری کے اوپر بیٹھیں گے۔ عمران خان نے ضرور کہا ہے کہ برابری کے اوپر ہمارے ساتھ کوئی بیٹھ سکتا ہے، لیکن یہ سمجھے نا کہ ہم غلام نہیں ہے کہ باہر سے کوئی دھمکی دے گا اور ہم ہٹا نائب دیں۔ صاحب آپ بھی وکیل ہیں، تجربہ بھی ہے، سینئر وکیل ہیں، 15 سال کے لگ بھگ آپ کا تجربہ ہے، کوئی ایسا پریسیڈنٹ ہے کہ کسی کا جیل کے اندر ٹرائل ہوا ہو سر؟ دیکھیں جیل کے اندر ٹرائل جو ہیں وہ اس وقت ہوتے ہیں جب بہت زیادہ بڑے مقدمات ہوتے ہیں، جیسے دہشت گرد کوئی اس طرح کے پکڑے ہوں جن کی جان کو خطرہ ہو کہ وہ باہر نکلیں اور ان کے اوپر جو اٹیک ہو جائے گا، یا ہمارے ملک کے حوالے سے کوئی ایسی ہینیس اوفینس ہوئے ہوں تو جن کے اندر وہ ٹرائل کسی حد تک جا کر ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر تو دہشت گردی کے جو مقدمات ہیں جن میں عمران خان صاحب کا رول 109 کا ہے کہ ان کی ماں کے اوپر ٹریفک بلاک ہوئی، وہ مقدمہ بھی وہاں پر چل رہا ہے، اور عمران خان کے حوالے سے جو نیب نے ایک مقدمہ بنایا ہے وہ بھی اندر چل رہا ہے۔ تو یہ کون سی ایسی دہشت گردی یا کون سا ایسا کام ہے جو عمران خان نے کیا ہے؟ اس نے سائفر کیس میں آپ نے آج سے تقریباً 20-25 دن پہلے ہمارے انٹرویو میں اور یہ اسی جگہ آپ نے ہائی کورٹ کے باہر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا، آپ کے آنسو نکل آئے تھے کہ خان صاحب کو سزا دینے جا رہے ہیں اور معاملہ اور پچ تیار ہے۔ آپ یہ دیکھ لینا کہ ٹرائل کے اوپر آرڈر کے ذریعے کیسے پریشر ڈالا جا رہا ہے اور کیسے ان کو ایک ڈائریکشن دی جا رہی ہیں، ان کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی آپ نے یہ کرنا ہے اور اس سے آگے پیچھے نہیں ہٹنا۔ انہوں نے آرڈر کے اندر لکھا ہے جی کہ اس طرح کی دفعات ہیں کہ ان کے اندر جو ہے سزا یہ ہے تو اس وجہ سے میں بیل نہیں دے سکتا۔ بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ مقدمہ جو ہے یہ درج ہونے والا تھا یا بحیثیت قوم ہماری غیرت کے اوپر حملہ تھا۔ اس بات کو اگر دیکھ لیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ اس بات کو نہیں دیکھا گیا، نہ اس بات کے بارے میں بتایا گیا، نہ اس بات کے حوالے سے کوئی فیصلے کے اندر بات کی گئی۔ ایک خبر آ رہی ہے کہ آپ کا اور آپ کے کچھ دوستوں کا جو میڈیا پر آتے تھے اور تو پی ٹی آئی کے لوگ ہی نہیں رہے، یعنی کہ کچھ روپوش ہیں، کوئی گرفتار ہیں، کوئی پارٹیز بدل گئے ہیں، اپنی نئی پارٹیز میں چلے گئے، آپ کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ پابندی لگ گئی ہے مین اسٹریم میڈیا پر آنے کی؟ بالکل جی بالکل، بول نیوز نے کبھی نہیں بلایا تو انہوں نے پابندی لگا دی ہے، 92 نیوز ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ دیگر اور چینلز جو ہیں ARY، وہ میں ابھی شعیب صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ کبھی آپ کو بھی ان میں سے ان دنوں میں کوئی کال آئی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں آئی۔ ایک دن انہوں نے کہا مجھے بلایا تو انہوں نے پھر مجھ سے ایک چینل نے معذرت کر لی تو مجھے سمجھ آ گئی کہ ان کو بھی کال آ گئی ہے۔ اور اس سے پہلے ہمارے بڑے ایک سینئر صحافی ہیں جنہوں نے بڑا واضح طور پر کہہ دیا، مجھے بھی کہا انہوں نے کہ ہمیں بھی فون آیا کہ PTI کے وکلاء کو بھی نہ لیا جائے۔ تو 2-3 چینلز رہ گئے ہیں جن کو جو وہ ایک آدھ پروگرام کے اندر بلاتے ہیں، اور آج بھی انہوں نے بلایا، ادروائز ہمارے اوپر جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پابندی لگ گئی ہے اور یہ ڈائریکشن چینل کو مل چکی ہیں۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ آپ کا ٹکٹ کنفرم ہو رہا ہے، آپ لاہور سے کسی نیشنل اسمبلی کی نشست پر الیکشن لڑ رہے ہیں؟ نہیں، آپ کے ذرائع غلط ہیں، میں ویسے سرگودا سے ہوں، اور اگر مجھے خان نے کہا تو میں ڈیفینیٹلی میرا سرگودا پریفرنس ہوگی، تو اس کا مطلب ذرائع یعنی کہ لاہور سے یا سرگودا سے لڑ تو رہے ہیں؟ دیکھیں یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے، خان صاحب جو حکم کریں گے کہ یہ میرے جو ہیں لوگ ہیں، یہ میرے وکلاء جو ہیں یہ لڑیں الیکشن، تو ہم تو الیکشن ہو یا کیس ہو یا کوئی معاملہ بھی ہو یا اس نواز شریف کے خلاف لڑنا ہو تو ہم تو ریڈی ہیں ہر طرح سے۔ بہت بہت شکریہ نعیم حیدر پنجوتا، عمران خان صاحب کے وکیل میرے ساتھ موجود تھے۔ اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ ہو گیا۔